الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں جو ہمارے ملک کے بہت سے شہروں میں، بہت سے گاؤں میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی جوڑ نہیں، کوئی ربط نہیں، کوئی مناسبت نہیں، انہی باتوں کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو بے بنیاد ہیں، بے اصل ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے خطبے کے اندر ایک لمبی حدیث پڑھی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. اس روئے زمین پر اگر کوئی بہترین کلام اور بہترین کتاب ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اچھا کلام نہیں، کوئی بہترین کلام نہیں. یہ سب سے مقدس کلام ہے، سب سے پاکیزہ کلام ہے، سب سے اچھا اور سب سے بہتر کلام ہے. اسی حدیث کے دوسرے حصے میں بیان کیا گیا ہے وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، زندگی گزارنے کے جتنے بھی طرز زندگی ہیں، ان تمام طریقوں میں، ان تمام طرز زندگی میں سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین زندگی، سب سے بہترین طرز زندگی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اور طرز زندگی ہے. اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. اور یہ بات خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہے. اور کیوں ارشاد فرمائی ہے؟ اس وجہ سے ارشاد فرمائی ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث اسی لیے فرمایا تھا تاکہ آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنے. ہر ایک چیز میں آپ نے جو اپنا طریقہ بیان کیا ہے وہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر طریقہ ہے. اٹھنے بیٹھنے میں طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، لین دین کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، معاملات کا طریقہ،
زندگی کا ہر رخ اور ہر موڑ کا ایک طریقہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، اس سلسلے میں آپ کا طریقہ ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طرق ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، وہ تمام کے تمام طریقے باطل طریقے ہیں، گمراہی کے طریقے ہیں۔ اسی حدیث پاک کے دوسرے حصے کے اندر بیان کیا گیا ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ اس کائنات کے اندر سب سے بدترین کام، سب سے برا کام یہ ہے کہ دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کی جائیں، دین کے اندر نئے نئے راستے اور نئے نئے طریقے ایجاد کیے جائیں۔ یہ سب سے بدترین کام ہے، سب سے برا کام ہے۔ اور اس کو سب سے بدترین کام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کرنا، نئے نئے طریقے ایجاد کرنا، اس کو سب سے بدترین طریقہ کیوں کہا گیا ہے؟ سب سے بدترین کام کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہا گیا ہے چونکہ دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کرنا، نئے نئے طریقے ایجاد کرنا، یہ دوسرے ظاہری گناہوں سے بدتر ہے۔ ایک انسان ظاہری گناہ کرتا ہے، مثلا شراب پیتا ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر ہی ایمان ہے، تو وہ آدمی اس شراب پینے کو برا سمجھے گا، کیونکہ ایمان ہے، اگرچہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ یہ شراب پینے کا عمل کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اس کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ ایک آدمی جوا کھیلتا ہے مگر اس کام کو برا سمجھتا ہے۔ ایک آدمی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، وہ ان تمام برے اعمال کو برے عمل سمجھتا ہے، مگر ایک عادت چونکہ پہلے سے پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ کر گزرتا ہے، لیکن ایمان ہونے کے ناطے وہ ان تمام برے کاموں کو برا سمجھتا ہے۔ تو جو شخص ان تمام کاموں کو برا سمجھے تو اس کو توبہ کی توفیق ملنا تو آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ لیکن دین کے اندر جو نئی نئی باتیں پیدا کرتا ہے، نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، نیا نیا اس راستہ اختیار کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ملنا مشکل ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے عمل کے اندر کوتاہی، اور دوسری چیز ہوا کرتی ہے اعتقاد کے اندر گمراہی۔ عمل کے اندر کوتاہی، مثلا ایک آدمی کو نماز کی فرضیت کے بارے میں علم ہے کہ نماز فرض ہے، مگر اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ نماز نہ پڑھنا ایک برا عمل ہے، برا کام ہے، تو برا عمل سمجھنے کی وجہ سے اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ لیکن جس آدمی کا اعتقاد ہی خراب ہے، اعتقاد گمراہ ہے، برے کو برا سمجھتا ہی نہیں، برے کام کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ملنا مشکل ہے۔ ایک آدمی کفر کو ایمان سمجھے، کفر کو اچھا سمجھے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ برے کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی برے کو برا عمل سمجھتا ہے، اس کے باوجود بھی سابق عادت ہونے کی وجہ سے، پرانی عادت ہونے کی وجہ سے کرتا ہے، اس کو تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ لیکن جو آدمی برے عمل کو برا عمل ہی نہیں سمجھتا ہے، غلط کو غلط ہی نہیں سمجھتا ہے، غلط کو اچھا سمجھتا ہے، کفر کو ایمان سمجھتا ہے، اس کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ جو آدمی دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے، نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، تو گویا کہ دین کا موجد بن جاتا ہے، دین کا پیدا کرنے والا بن جاتا ہے، حالانکہ دین کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن جو آدمی دین کے اندر نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، نیا نیا راستہ اختیار کرتا ہے، نئی باتیں، من گھڑت باتیں دین کے اندر شامل کر کے اس کو دین سمجھنے لگتا ہے، تو گویا کہ دین کا موجد بن جاتا ہے،
وہ ان نئی باتوں کو دین کے اندر شامل کر کے در پردہ کھلم کھلم یہ اعلان کرتا ہے کہ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی تھی اور جس پر صحابہ کرام نے عمل کر کے نہیں دکھلایا، وہ کام گویا کہ میں کر رہا ہوں، گویا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بھی بڑا ہوا ہوں، دین کو زیادہ جانتا ہوں۔ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلائی تھی وہ باتیں میں بتا رہا ہوں، گویا کہ وہ دین کا موجد بن جاتا ہے، دین کا پیدا کرنے والا بن جاتا ہے، حالانکہ دین کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ دریا کے کناروں پر چلے جائیے، سمندروں کے کنارے پر چلے جائیے، گنگا کے کناروں پر چلے جائیے، بہت سے ہندو دھرم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا ہوا ہے تو اٹھایا ہی ہوا ہے، نیچے ہی نہیں کرتا، اور کوئی سانسوں کو کھینچا ہوا ہے تو سانس گھنٹوں تک لیتا ہی نہیں، حتیٰ کہ اسی دم حق سے دم کر کے اپنی سانسوں کو روک کر کے جان گنوا دیتا ہے۔ تو بتائیے کیا ان کا یہ طریقہ اچھا ہے؟ ہرگز اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا یہ طریقہ خود کا بنایا ہوا ہے، خود ساختہ طریقہ ہے، اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اگرچہ بظاہر اس کی نیت صحیح ہے کہ وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، مگر اس کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ خود کا بنایا ہوا طریقہ ہے، خود ساختہ طریقہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا رکھا ہے اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، اپنے طریقے کو ایجاد کر کے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک خود کے بنائے ہوئے طریقے سے، خود کے بنائے ہوئے راستے سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کا رسول ان طرق سے، ان راستوں سے، ان طریقوں سے راضی ہوگا جس کو خود اس نے اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہوا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صحابہ کرام کے حالات دریافت کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حالات معلوم کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور بہت آہستہ آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ آگے چلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملے، وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن زور زور سے بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں صحابیوں کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے یہاں بلایا، اور بلانے کے بعد دونوں کے حالات معلوم کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ رات کو جب میں گشت کرنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں آہستہ آہستہ سے تلاوت کر رہے تھے، بتاؤ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جس ذات پہ مناجات کر رہا تھا، جس ذات کو میں سنانا چاہ رہا تھا، وہ تو آہستہ بھی سنتا ہے اور زور سے بھی سن لیتا ہے، تو جب وہ آہستہ بھی سنتا ہے، زور سے بھی سنتا ہے، تو اس لیے میں آہستہ سے تلاوت کر رہا تھا، آہستہ چونکہ سن لیتا ہے اس لیے میں آہستہ سے تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، بتاؤ تم زور زور سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں زور زور سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا تاکہ جو لوگ پڑے سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں اور شیطان میری تلاوت کی آواز سن کر دور بھاگ جائیں، اس لیے میں زور زور سے تلاوت کر رہا تھا تاکہ میری آواز جتنی دور تک پہنچے گی اتنی دور تک شیطان دور بھاگ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ طریقہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، تم نے اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، ایک نے زور سے تلاوت کی، ایک نے آہستہ سے تلاوت کی، اپنے گمان کے مطابق صحیح ہے، لیکن یہ تمہارا خود ساختہ طریقہ ہے،
اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق تم نے ایسا کیا، ایک نے زور سے تلاوت کی اور ایک نے آہستہ سے تلاوت کی، تمہارا یہ اپنا طریقہ ہے، تمہارا اپنا طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ طریقہ پسند ہے جو اس نے خود بتایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ پسند ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو یہ طریقہ پسند ہے کہ تم نہ تو زیادہ زور سے تلاوت کرو، نہ ہی زیادہ آہستہ تلاوت کرو، بلکہ درمیانی آواز سے تلاوت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند ہے، تمہارا اپنا طریقہ پسند نہیں ہے۔ تو دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کر لینا، اپنا خود کا طریقہ اختیار کر لینا، یہی بدعت ہے، یہی گمراہی ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا، وہ دین ہے۔ اپنی طرف سے دین کے اندر نئی باتیں پیدا کر لینا، نئے نئے طریقے ایجاد کر لینا، نئے نئے راستے اختیار کر لینا، یہی بدعت ہے اور یہی گمراہی ہے۔ دین نام ہے دراصل اتباع کا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، فوراً آمنا صدقنا، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق کی۔ دین نام ہے اسی کا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کا نام دین ہے، اس میں اپنی عقل چلانے کا نام دین نہیں ہے، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں داخل کرنے کا نام دین نہیں ہے، نئے نئے راستے ایجاد کر لینے کا نام دین نہیں ہے، نئے نئے طریقے ایجاد کر لینے کا نام دین نہیں ہے، نئی باتیں دین کے اندر شامل کر لینا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اتباع کا، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا نام دین ہے۔ اللہ کسی بھی تعلق سے، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے، حکم آ جائے، اس پر آمنا صدقنا، اسی کا نام دین ہے۔ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں داخل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اسی کو بدعت کہا جاتا ہے اور اسی کو گمراہی کہا جاتا ہے۔ بدعت کہتے ہیں کہ دین کے اندر نئی باتیں پیدا کر لینا، نئے نئے طریقے، نئے نئے راستے اختیار کر لینا، جس کا نہ تو ثبوت قرآن کریم سے ہے، نہ ہی احادیث پاک سے ہے، نہ ہی صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہو، تو اس کا نام بدعت ہے۔ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں داخل کر لینے کا نام جو کہ دین میں سے نہیں ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اپنی طرف سے ان باتوں کو دین کے اندر شامل کر لینا، لازم اور ضروری سمجھ لینا، جو کہ فرض نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے ان چیزوں کو فرض قرار دے دینا، سنت قرار دے دینا، مستحب قرار دے دینا، انہی چیزوں کا نام بدعت ہے۔ میں اس پر دو چار مثالیں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ مثلا نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا ہوتی ہے۔ یہ دعا مانگنا کیسا ہے؟ الگ سے دعا مانگنا، یہ دعا مانگنا یہ ایک بدعت ہے، نیا طریقہ ہے، نیا ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے۔ الگ سے دعا مانگنے کا ثبوت نہ ہی قرآن کریم سے ہے، نہ ہی احادیث پاک سے ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ دعا مانگ لینا بظاہر اس میں کوئی خرابی ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، میت کے واسطے دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت کی، بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، بظاہر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھا کام جب ہی ہوگا جب اس کا ثبوت قرآن سے ہوگا، احادیث سے ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت ہوگا، صحابہ کرام کا اس پر عمل ہوگا، جب ہی یہ اچھا کام ہوگا۔ ہم نے اس کو ایجاد کر لیا، یہ اچھا کام نہیں ہوگا۔ اس کا نہ ہی ثبوت قرآن کریم سے، نہ حدیث پاک سے ہے، تو ہم نے اس کو ہلدی مرچ مسالے کے طور پر اپنی طرف سے اس کو دین کے اندر داخل کر لیا۔ قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم نے اور آپ نے اس کو دین کے اندر شامل کر لیا اور اس کو دین کا ایک لازم اور ضروری حصہ سمجھ لیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی الگ سے دعا نہ مانگے تو اس کو مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کو برا بھلا لعن طعن کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اس کو ضروری سمجھ لیا، یہی دین کے اندر بدعت ہے، گمراہی ہے۔ یہ تو نقلی بات تھی۔ عقلی بات یہ بھی ہے، عقل کی روشنی سے میں آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہوں گا
کہ نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ نماز جنازہ تو خود دعا ہے، اس کے اندر ایک دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر، 4 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے، تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے حاضرین کی مغفرت فرما، ہمارے غائبین کی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما۔ جب یہ دعا نماز جنازہ کے اندر مانگ لی گئی، میت کے واسطے دعا مانگ لی گئی ایک مرتبہ، تو پھر الگ سے دعا مانگنا یہ بدعت ہے۔ نماز جنازہ خود دعا ہے، اس کا نام دعا ہی ہے۔ جب دعا ایک مرتبہ مانگ لی گئی، پھر اس کے بعد الگ سے دعا مانگنے کا ثبوت یہ ہماری طرف سے ہے، آپ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، قرآن سے حدیث سے نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ہلدی مرچ مسالے کے طور پر دین کے اندر شامل کر لیا اور اس کو ضروری اور لازم سمجھ لیا، یہی بدعت ہے۔ ایک آدمی پہلے سے کھڑا ہے، میں اسے کہوں بھائی کھڑا ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب؟ کوئی مطلب ہوتا ہے؟ کوئی مطلب نہیں۔ جو آدمی پہلے سے کھڑا ہے اس کو کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو کھڑا ہونے کے لیے کہو تو اس کا کوئی مطلب بھی ہوتا ہے، لیکن جو آدمی پہلے سے کھڑا ہے اس کو کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ یہی نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ میں جب ایک مرتبہ دعا مانگ لی گئی، پھر کہا جائے کہ دعا مانگو، ایک مرتبہ دعا ہوئی پھر دوسری مرتبہ کہا جائے کہ دعا مانگو، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا مانگنا، اس کا قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ہے، حدیث پاک سے ثبوت نہیں ہے۔ بظاہر اچھا کام ہے، مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا جز سمجھ لینا، حصہ سمجھ لینا، ضروری اور لازم سمجھ لینا، اتنا ضروری اور لازم سمجھ لینا کہ جو نہ مانگے اس سے مانگنے کے لیے کہا جائے اور اس کو برا بھلا کہا جائے۔ مثلا میرے جیسے اماموں کو آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے کر دیں تو میں نماز جنازہ کے بعد اس کا قائل نہیں ہوں کہ الگ سے دعا مانگی ہے۔ میرے جیسے اماموں کو اگر آپ بڑھائیں تو میں منع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کا ثبوت قرآن کریم سے نہیں ہے، احادیث پاک سے نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و عمل سے نہیں ہے۔ تو جب ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں اس کے قائل ہیں؟ ہم نے اور آپ نے اور اس قسم کے لوگوں نے، بدعتی قسم کے لوگوں نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا، دین کا لازم جز سمجھ لیا، یہی بدعت ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کا طریقہ ہے، جب کوئی آدمی انتقال ہو جائے، کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد آپ کبھی بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تسبیح و تحلیلات کر کے، صدقہ دے کر، نوافل پڑھ کر میت کے واسطے ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں، کبھی بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد، آج کل پرسوں ترسوں نرسوں، کبھی بھی پہنچا سکتے ہیں، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، کبھی بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کے واسطے دن کا فکس کر لینا، ڈیٹ متعین کر لینا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہلدی مرچ مسالے کے طور پر دن کو متعین کر دیا کہ 30واں دن ضروری ہے، 10واں دن ضروری ہے، 20واں دن ضروری ہے اور 40واں دن ضروری ہے، اور سال کے پورا ہونے پر برسی منانا ضروری ہے، اور اس کے واسطے بھیڑ اکٹھی کرنا، رشتہ داروں کو بلانا، عزیز و اقارب کو بلانا، پورے گاؤں والوں کو دعوت کرنا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بس اتنا ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد کبھی بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ثواب پہنچا سکتے ہیں، بس اتنا ہے۔ اور اس کے واسطے دن متعین کر دینا، عزیز و اقارب کو بلا لینا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کو ہم نے اور آپ نے بڑھایا، یہی بدعت ہے، اور اس کو اتنا لازم سمجھ لیا، اتنا ضروری سمجھ لیا کہ اگر کوئی تیجا نہ کرے، 10واں نہ کرے، 20واں نہ کرے، 40واں نہ کرے، برسی نہ کرے، تو بولا جاتا ہے کیسا آدمی ہے، برسی بھی نہیں منایا، تیجا بھی نہیں کیا، 10واں بھی نہیں کیا، 20واں بھی نہیں کیا، اس کو لازم اور ضروری سمجھ لیتے ہیں، تو یہی ایک بدعت ہے۔
میں آپ کو دین سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ جو باتیں میری نظروں کے سامنے آپ کے یہاں ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالعے سے میری نظروں کے سامنے ہیں، میں وہی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، میں اپنے گھر کی دال اور چاول کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح قبر کے اوپر پھول اور چادر چڑھانے کا ہے۔ قبر کے اوپر پھول اور چادر چڑھانے کا ثبوت پورے ذخیرہ احادیث سے نہیں ہے۔ آپ کسی بھی بڑے محدث سے جا کر معلوم کر لیجئے، قبر کے اوپر پھول اور چادر چڑھانے کا ثبوت ہے ہی نہیں۔ ہم نے اور آپ نے اس کو دین کے اندر شامل کر لیا، اس کو ضروری اور لازم سمجھ لیا۔ بہت سے لوگ اس قسم کے لوگ جو قبر کے اوپر پھول اور چادر چڑھانے کا کے ثبوت کے در پہ رہتے ہیں، وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دو شخصوں کو ان کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے درخت کی ایک شاخ لی، ایک ٹہنی لی، اور اس کے دو ٹکڑے کر کے ان کے قبر کے اوپر گاڑ دیے، اور فرمایا کہ ان دو ٹکڑوں کے گاڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا، کمی کر دے گا۔ تو بہت سے لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی قبر کے اوپر ٹہنی گاڑی تھی، لہذا ہمیں بھی گاڑنا چاہیے۔ اس حدیث سے استدلال ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا تھا کہ ان دو شخصوں کو ان کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا آپ درخت کی شاخ کے دو ٹکڑے کر کے ان کے قبروں کے اوپر گاڑ دیجئے، جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتلایا تھا، اس لیے آپ نے کیا تھا۔ دو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلایا تھا، ایک تو یہ کہ ان کی قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، یہ بتلایا تھا، اور دوسری بات یہ بتلائی تھی کہ دو شاخ گاڑ دیجئے، دو ٹہنی گاڑ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا تھا، وحی کے ذریعے سے بتلایا تھا، تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جا کر یہ دونوں کام کیے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی اترتی تھی، جب آپ نے جا کر یہ دونوں کام کیے تھے۔ ہم اور آپ کون سے نبی ہیں جو ہمارے اوپر وحی اترتی ہے کہ ہم بھی قبروں کے اوپر جا کر پھول چڑھائیں، چادر چڑھائیں؟ ہم تو نبی نہیں ہیں نا۔ یا ہیں آپ میں سے کوئی؟ آپ میں سے اگر کوئی ہو تو بتلائیے جس کے اوپر وحی اترتی ہو۔ ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے اوپر وحی نہیں اترتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، رسول تھے، ان کے اوپر وحی اترتی تھی، وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلایا تھا کہ قبر کے اوپر جا کر دو شاخ گاڑ دو، دو ٹہنی گاڑ دو، جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی، اس وجہ سے آپ نے جا کر گاڑا تھا۔ ہمارے اوپر تو کوئی وحی نہیں اترتی ہے، تو پھر ہم اس عمل کو کیوں کریں؟ اسی طرح اور بھی طرح طرح کی بدعات و خرافات ہیں، رسومات ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر بلکہ باہر ممالک کے اندر بھی، بہت سارے ملکوں کے اندر، بہت سارے شہروں کے اندر یہ باتیں، یہ بدعات و خرافات مچائے جاتے ہیں، جو کہ قابل ترک ہے۔ اور اسی بدعات کے بارے میں ہم سب کے مولا و جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ بدترین کام دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کر لینا، نئے نئے طریقے ایجاد کر لینا، نئے نئے راستے اختیار کر لینا، یہ بدترین کام ہے، جس کو صحابہ نے نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، احادیث پاک سے ثبوت نہیں، قرآن کریم سے ثبوت نہیں، اور ہم اور آپ اس کے اندر نئی باتیں شامل کر دیں، یہی بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم تک گھسیٹ کر لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے اندر، آپ کے اندر جو برائیاں ہیں، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے آس پاس کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر جو برائیاں ہیں، جو بدعات و خرافات ہیں، جو رسومات منائے جاتے ہیں، یہ قابل ترک ہیں، ان کو چھوڑنے کے قابل ہیں۔ ان کا ثبوت نہ ہی قرآن کریم سے، نہ احادیث پاک سے ہے۔ جب ہماری جو اصل ہیں، جو کہ دلیل ہے قرآن اور احادیث، ان سے جب اصل ہی نہیں ہے، تو ہم اور آپ کہاں سے دلیل تلاش کرتے ہیں؟ اپنے باپ دادا کا قول و عمل، اپنے باپ دادا کا قول و عمل، ان کا فعل، ان کا کردار ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ وہ ان پڑھ تھے، گنواڑ تھے،
ان کے پاس علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے نادانی کی بنا پر انہوں نے ایسے ایسے کام کر دیے اور بعد والوں کے لیے ایک گمراہی کا راستہ کھول دیا۔ قوم کے اندر بت پرستی اسی طرح سے شروع ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم کے بعد کچھ اللہ کے مخصوص بندے تھے جن کا ذکر قرآن کریم کے 29ویں پارے کے اندر آیا ہے، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ